انکل، آج میں نے اسکول کی فیس لے کر جانی ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی اور اس کے منہ پر تماچا لگا۔ اشفاق غصے کی وجہ سے آپے سے باہر ہو گیا کیونکہ وہ یوسف سے تنگ آ چکا تھا۔ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ مجھ سے خرچہ نہ مانگا کرو، پھر تم مجھے کیوں تنگ کرتے ہو؟ اپنی منحوس شکل لے کر دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ مگر یوسف اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس کے رخساروں پر ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے اور وہ زاروں کو تار روئے جا رہا تھا۔ اشفاق ایک بار پھر غصے میں یوسف کو دیکھتے ہوئے، کہاں نہ چلے جاؤ میرے سامنے سے۔ یوسف روتے ہوئے بولا، انکل سر مجھے ہفتے سے روزانہ فیس نہ لے کر آنے کی وجہ سے سزا دیتے ہیں۔ انکل کیا میرا قصور یہی ہے کہ میرے والدین اللہ کو پیارے ہو گئے؟ انکل کیا مجھے اس جرم کی سزا مل رہی ہے کہ میں یتیم ہوں؟ انکل اگر آپ کے پاس مجھے دینے کے لیے 50 روپے فیس نہ تھی تو آپ نے بھری محفل میں یہ نہ کہا ہوتا کہ یوسف آج کے بعد اشفاق کا بیٹا ہے، بلکہ مجھے یا تو کسی اور چاچو کے پاس رہنے دیتے یا پھر مجھے اس جرم کی سزا نہ دو۔ اب یوسف روتے ہوئے اپنی بات انکل سے چاچو تک لے آیا تھا۔ چاچو، ایک وقت تھا کہ جب آپ میرے بغیر کھانا نہ کھاتے تھے۔ جب آپ کام سے واپس آتے تھے آپ کو اس وقت تک سکون نہیں آتا جب تک آپ میرے گال پر پیار نہ کر لیتے اور بدلے میں مجھے بھی کہتے تو بھی پیار دے۔ آپ رات کو اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک آپ کے پیٹ پر بیٹھ کر کھیل نہ لیتا تھا۔ اس سارے معاملے کی وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے پیار کرتے تھے جب تک آپ کا بیٹا مشتاق پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس کے پیدا ہوتے ہی آپ نے مجھ سے طوطے کی طرح آنکھیں پھیری۔ جو آپ کے دل میں میری محبت تھی وہ صرف ختم ہی نہیں بلکہ نفرت میں بدل گئی۔ اس کے ساتھ پٹاخ پٹاخ کی 2-3 بار پھر آواز آئی کہ چاچو اشفاق اپنے بھتیجے کی گال پر 2-3 تماچے پھر رسید کر چکے تھے۔ جب تمہیں کہا ہے کہ میرے سامنے سے دور ہو جاؤ، زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیری زبان کھینچ لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ایک اور زوردار تھپڑ رسید کیا۔ چل اپنے کپڑے اٹھا اور میں تجھے کسی مدرسے میں داخل کراتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے یوسف کو کمرے کی طرف دھکا دیا۔ یوسف بھی ان کے رویے سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے روتے ہوئے غصے کی حالت میں ضروری چیزیں لیں اور باہر نکل آیا۔ مدرسہ اشفاق کے گھر سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اشفاق یوسف کو مدرسے چھوڑ آیا۔ وقت گزرتا رہا، صبح اور شام ڈھلتے رہے۔ نہ کبھی یوسف نے اپنے چاچا کے گھر آ کر چاچا کا دل دکھانے کا سوچا اور نہ چاچا نے کبھی یہ سوچا کہ جا کر اپنے منہ بھولے بیٹے کو جا کر مل آئے۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ جب بھی چھٹیاں ہوتی تو یوسف ایک خط لکھتا اپنے چاچا کے نام اور اس میں لکھتا، ابو جی میری چھٹیاں ہو گئی ہیں، اگر مناسب سمجھو تو مجھے مدرسے سے گھر لے جاؤ کیونکہ چھٹیوں میں مدرسہ بند ہو جائے گا۔ مگر اشفاق نہ جاتا اور نہ جانا تھا۔ یوسف اپنے استاد کے ہاں چھٹیاں گزار لیتا۔ دوسری طرف اشفاق نے اپنے بیٹے مشتاق کو اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ خود اسکول چھوڑنے جاتا اور واپس بھی خود ہی لے کر آتا۔ وقت کا پرندہ اڑتا رہا اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ مشتاق بری صحبت کی وجہ سے بگڑتا چلا گیا۔ جس وقت مشتاق 9ویں کلاس میں پہنچا پھر تو پہلے رات کو دیر سے گھر آنا شروع ہوا۔ ماں باپ کچھ کہتے ہیں تو ان سے لڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ پھر راتوں کو بھی غائب رہنا شروع ہو گیا، کبھی گھر آ جاتا کبھی نہ آتا۔ ساری رات اپنے برے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بیہودہ ویڈیوز دیکھتا۔ پڑھائی کی طرف سے بالکل صفر ہو گیا۔ اسکول جانا بھی چھوٹ چکا تھا۔ اب تو گھر بھی کبھی کبھی آتا اور کھانا کھاتا اور پیسے لیتا اور نکل جاتا۔ پھر مشتاق کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے کسی کو کچھ علم نہ ہوتا تھا۔ اشفاق کی پریشانی برابر بڑھتی جا رہی تھی کہ آخر کرے تو کیا کرے۔ ہر وقت ذہن پر ایک ہی بات سوار رہتی کہ بڑھاپے میں میرا سہارا کون بنے گا۔ اب تو نوبت یہاں تک جا پہنچی تھی کہ پولیس بھی مشتاق کی تلاش میں عموماً گھر کا چکر لگاتی کہ فلاں جگہ کی چوری میں، فلاں جگہ ڈاکے میں مشتاق بھی ملوث ہے۔ ایک مرتبہ اشفاق انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اشفاق بوجھل قدموں کے ساتھ دروازے تک گیا کہ کہیں پولیس نہ ہو، مگر آگے کیا دیکھتا ہے، باہر 2 شخص کھڑے ہیں جن کے سروں پر عمامے تھے اور وہ دونوں سفید لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ایک نوجوان نے سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور آگے بڑھ کر اشفاق کو گلے لگ گیا اور ساتھ ساتھ کہہ رہا تھا، ابو جی میں آپ کو منانے آیا ہوں، ابو جی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں،
ابو جی، اس بھری دنیا میں میرے صرف آپ ہی ہیں۔ یہ الفاظ مشتاق کے نہیں بلکہ اس کے منہ بھولے بیٹے یتیم یوسف کے تھے۔ اشفاق کے پاس کہنے اور بولنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ وہ صرف یوسف کے جواب میں رو ہی سکتا تھا۔ بیچارہ حالات کا مارا ہوا۔ اشفاق کہتا بھی تو کیا کہتا؟ جس بیٹے پر ناز کرنا تھا، آج اس کا پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ ابو جی، کل میری اختتام بخاری ہے اور میں چاہتا ہوں آپ اس تقریب میں ضرور تشریف لائیں۔ اور ہاں ابو جی، یہ میرے استاد محترم مولانا محمد ارشد ہیں۔ مولانا محمد ارشد صاحب نے بھی کہا، محترم، کل آپ نے ضرور آنا ہے۔ آپ کے بیٹے کی تقریب دستار بندی ہے۔ اشفاق 10-11 سال کے بعد دوبارہ اس مدرسے میں آیا تھا۔ اب تو مدرسہ بھی کافی ترقی کر چکا تھا۔ یہاں پر پڑھنے والے بچوں کا سفید یونیفارم تھا۔ نورانیت ان کے چہروں سے ٹپک رہی تھی۔ یہ وہ بچے تھے جنہوں نے مدرسے کے ماحول میں رہ کر جہاں دینی تعلیم حاصل کی تھی، وہیں ان پر اخلاقی تربیت بھی خوب ہوئی تھی۔ بڑوں کا ادب و احترام، چھوٹوں سے شفقت اور اساتذہ کی اطاعت گزاری۔ مدرسے کا یہ سہانا ماحول اشفاق کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ وہ سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اس کی سماعتوں سے محمد یوسف کے الفاظ ٹکرائے۔ اسے یوں لگا جیسے وہ سکتے سے باہر آ گیا ہو۔ اشفاق کی خوشی دیدنی تھی۔ اشفاق خوشی سے آنسو بہا رہا تھا اور وہ یوسف سے کس قدر خوش تھا، اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اختتامی تقریب پر سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اشفاق خود کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھا اور یوسف کی پیشانی پر بوسہ دے کر مبارکباد دینے لگا۔ مبارک ہو بیٹا، آپ نے اپنی دنیا بھی بنا لی اور آخرت بھی۔ بیٹا بتاؤ آپ کو چھٹی کب ہوگی؟ میں آپ کو لینے آ جاؤں گا۔ جواب میں یوسف، جو کافی دیر سے ضبط کیے ہوئے تھا، فوراً اشفاق کے گلے لگ گیا۔ یہ دنیا ہے، یہاں جو آپ کسی کے ساتھ کریں گے آپ کے ساتھ ویسا ہوتا ہے۔ کسی کی اولاد کے ساتھ اچھا کریں گے، آپ کی اولاد کے ساتھ اچھا ہوگا۔ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اچھا کرے گی۔ کسی پہ ظلم کر کے اس کی آہ نہیں لینی چاہیے، کیونکہ وہ دل سے دعا یا بد دعا دے یا نہ دے، اس کے آنسو ہی آپ کی زندگی میں عذاب لا سکتے ہیں۔ لوگوں سے زیادہ دعائیں سمیٹیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اگر آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کسی کا حق مت رکھیں اور اپنی اولاد کے پیار میں اتنا خود غرض مت ہو کہ کسی کے حقوق کی تلف کر دیں، کیونکہ جو ذات آپ کو دے سکتی ہے وہ آپ سے لے بھی سکتی ہے۔ اور یوسف کا اس کے چاچے سے الگ ہونا اس کی بہتری تھی، کیونکہ اللہ پاک انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر وہ ان کے ساتھ رہتا تو جو مقام اللہ پاک یوسف کو دینا چاہتے تھے وہ کبھی وہ مقام حاصل نہ کر پاتا۔ اس لیے یہ مت سمجھیں کہ جس کے ساتھ ہم ناانصافی کرتے ہیں وہ اکیلا ہے۔ اللہ پاک سب کا ہے اور وہ سب کا ساتھ دیتا ہے۔